الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رأيت ربي بعيني وبقلبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں جو بہت قلیل اور کم حصہ تھا وہ رات کے اس حصے میں اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. تاکہ ہم اپنے اس بندے کو مسجد اقصیٰ کے اطراف کی برکتیں اور رحمتیں اور ماحول دکھائیں اور اپنی نشانیاں ہم اسے دکھائیں. بے شک وہ بہت ہی زیادہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا غور و فکر کرنے والا بھی ہے. یہ آیت مبارکہ اس عظیم معجزے کی صراحت ہے اور وضاحت ہے کہ جس عظیم معجزے کو ہم لوگ معراج کہتے ہیں. یہ معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزے کے طور پر عطا ہوئی ہے اس میں آپ کا کوئی شریک و سہیم نہیں ہے. یہ معجزہ، یہ معراج آپ سے قبل کسی بھی نبی کو اور یہ عروج نہ کسی فرشتے اور مقرب کو عطا کیا گیا. یہ معراج اور یہ ترقی خالص اور خالص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مختص آپ کو ہی یہ عنایت کیا گیا. اس کے دو حصے بیان کیے گئے ہیں. احادیث کے ذریعے تو 3 حصے ہیں تقریباً اس سفر کے. پہلا حصہ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے جو مسجد حرام سے یعنی خانہ کعبہ سے لے کے مسجد اقصیٰ تک، بیت المقدس تک، اور پھر وہاں سے معراج شروع ہوئی، ترقی شروع ہوئی اور آسمان در آسمان، آسمان در آسمان، 7ویں آسمان تک، پھر آگے سدرۃ المنتہا تک آپ تشریف لے گئے. اس کا بیان احادیث سے ثابت اور احادیث صحیحہ سے ثابت، اور اتنی کثرت اور اتنی تواتر ہے، اتنا تواتر ہے
کہ جس کا یقین کرنا ضروری ہے، اور نہ یقین کرنے والا گمراہ اور بددین کہلائے گا۔ سدرۃ المنتہا سے آگے خالص اور خالص آپ کا عروج تھا، جس میں کوئی فرشتہ، کوئی مقرب آپ کا ساتھ نہیں تھا، تنہا آپ اس ترقی معراج میں تھے، اور اس مقام تک جس کو قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ میں ان کیفیتوں کو بیان کیا ہے سورہ نجم کے اندر، کہ قاب قوسین و ادنیٰ، کہ آپ اس حد کو پہنچ گئے جس سے تصور نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن پاک نے خود فرمایا کہ بس یوں سمجھو کہ جیسے کمان کے 2 سرے مل جاتے ہیں یا اس سے بھی کم۔ تمہیں سمجھانے کے لیے یہ بات بتا دی، ورنہ قرب کتنا عطا ہوا، نور سے نور کا ملاپ کہاں تک ہوا اور کس طرح ہوا، اس کیفیتوں کو انسان کا دماغ تصور نہیں کر سکتا، الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے قرآن کریم نے قریب کے الفاظ بیان کر کے کہا کہ یہ سمجھو کہ جیسے کمان کے 2 سرے یا اس سے بھی کم۔ تم سمجھ نہیں سکتے ہو، لیکن کم سے کم یہ ظاہری مثال کو سمجھ سکتے ہو کہ جب کمان کے تیر کو کھینچا جاتا ہے تو جتنا ہی زیادہ کھینچا جاتا ہے اس کے سرے قریب آتے جاتے ہیں۔ اس کو بھی احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ جو قرآن کریم نے مسجد اقصیٰ تک بیان فرمایا، مسجد حرام سے، اس کا منکر تو صریحتاً کافر ہے، یعنی جو معراج کے اس واقعے کو انکار کرے گا کہ معراج نہیں ہوئی، وہ کافر ہو جائے گا۔ واقعہ ہی اتنا عظیم ہے کہ انسان اس واقعے کا تصور نہیں کر سکتا اور نہ بیان کر سکتا۔ یہ بیان کرنے کا حق بھی خداوند تعالیٰ ہی کا تھا، جو ہماری سمجھ کے مطابق بیان کیا گیا ہے کہ تاکہ تم اس سفر کو سمجھ سکو اور اس پہ یقین کر سکو کہ ہاں یہ واقعہ ہوا۔ واقعہ ایسا ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا، کتنا تصور کرے گا۔ آج ہم جن لوگوں کو تھوڑی سی ہم کو جھلک یقین کرنے کے لیے ہمیں قوت پرواز دے دی گئی، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم ہم آسمانی حدود سے نکل نہیں سکتے مگر الا بسلطان، مگر جو خداوند تعالیٰ کی طاقت اور قوت کی مدد اگر تم لے لو گے تو ظاہر ہے کہ کچھ تھوڑی سی تم سیر کر سکتے ہو، لیکن وہ بھی ہماری طاقت و قوت پر موقوف ہے۔ تو آج جو ہمیں خداوند تعالیٰ نے طاقت اور قوت عطا کی اور ہم نے فضا میں اڑنا شروع کیا، اور فضا میں اڑتے اڑتے اپنی زمین کی سطح پہ اڑتے ہم نے ترقی کر کے، ہمت کر کے زمین کی سطح توڑ کر اسپیس میں جانا شروع کر دیا۔ کرۂ ہوا سے اوپر جانا شروع کر دیا، کرۂ زمین سے نکلے، کرۂ زمین سے نکل کے کرۂ ہوا میں گئے، کرۂ ہوا سے نکل کے آگے جہاں ہوا بھی نہیں ہے وہاں بھی چلے گئے۔ تو وہاں جانے کے لیے کتنے انتظامات ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا انتظام تو آکسیجن کا ہوتا ہے کہ ہم چند روز کے لیے
ذرا سی سیر کے لیے بھیجتے ہیں، وہ بھی بہت بہت قریب کی جگہ، وہ قریب ہی کہا جائے گا، اس قریب کی جگہ کے لیے کتنے انتظامات کرتے ہیں سانس لینے کے لیے، اور کیسا انسان کو پیک کر دیتے ہیں کہ باہر کی فضا کا اس پہ کوئی اثر نہ ہو، کوئی زہریلی ہوا اس پہ وہ نہ کرے، کوئی اس کو مشین اس کے باندھ دیتے ہیں، آکسیجن کی ٹنکی اس کے ساتھ رکھ دیتے ہیں، اس کے ناک کان سب مشینوں کے ذریعے سے بند کر دیتے ہیں تاکہ وہ سانس لیتا رہے چھوڑتا رہے، سانس لیتا رہے چھوڑتا رہے۔ اور اس تیز رفتار میں زیادہ آگے اگر بڑھ جاتا ہے تو کہیں بھی جب بھٹک جاتا ہے وہ، تو پھر آج تک واپس پتہ نہیں چلا کہ وہ گیا کہاں۔ بھٹک جاتے ہیں لوگ، بھٹک بھی جاتے ہیں اس شہر میں، اور ایسے بھٹکتے ہیں کہ پھر ان کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ گئے کہاں۔ ابھی پچھلے دنوں جو سب سے آخری ہمارا منگل یان گیا تھا، بالکل چاند کے ایسے قریب، اتنا قریب کہ بس وہ دھم مچ رہا تھا کہ اب تو بس جو جملے اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزرے ہوں گے کہ صاحب بس اب چاند جو ہے وہ ہمارے قدموں کے نیچے ہوگا، اب چاند ہمارے پیروں کے تلے ہوگا۔ یہ جملے نکلے تھے، اور چند منٹ میں ہی، چند سیکنڈ میں ہی جب وہ بھٹکا ہے تو اس کا آج تک پتہ نہیں چلا وہ گیا کہاں۔ لیکن اس لیے انسانی دماغ سے پرے بات، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ معراج جو ہوئی، خداوند تعالیٰ نے انتظام فرمایا، لیکن جو انتظام فرمایا وہ کہ آپ کو اپنے گھر سے اٹھا کر خانہ کعبہ میں لایا گیا، آپ کا سینہ چاک کیا گیا، آپ کا دل نکالا گیا، نور کا تشت لایا گیا تھا، آپ کے دل کو صاف کیا گیا، نور اس میں بھرا گیا تاکہ قوت پرواز پیدا ہو اور قوت برداشت پیدا ہو۔ یہ انتظام کر کے پھر براق لایا گیا، اور یہ لے جانے کے لیے ایک سفیر بھی ساتھ میں بھیجا گیا، جبریل علیہ السلام کو۔ اور ادب و احترام کا یہ عالم تھا کہ جبریل علیہ السلام جب جگانے کے لیے آئے تو یہ ہمت نہیں تھی کہ ایک آواز دے دیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اپنی پیشانی آپ کے تلووں سے لگائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کچھ جاگ رہا تھا، کچھ سو رہا تھا۔ میں جاگنے اور سونے کے بیچ کی کیفیت میں تھا، بین الیقظۃ والنوم، آپ کے الفاظ ارشاد ہے کہ میں اس درمیانی کیفیت میں تھا کہ جبریل آئے۔ میں نے کہا کیا بات جبریل؟ کہ رب تعالیٰ نے آپ کو یاد فرمایا، چلو۔ چنانچہ پھر وہاں لے گئے، وہاں سے آب زمزم سے آپ کے قلب کو دھویا گیا، تو جو نورانی لایا گیا تھا وہ نور آپ کے سینے میں بھرا گیا، آپریشن مکمل ہوا، اور اس کے بعد براق پر سوار کیا گیا۔ کوئی کورنگ نہیں تھی، کوئی مشین نہیں تھی، کوئی لباس اوپر سے نہیں تھا کہ ہوا اور زہریلی چیزوں کا اثرات ہوں۔ ایسے ہی جس لباس میں، جس جسم میں تشریف لے گئے۔ یہ معراج جسمانی تھی، لوگ اس میں بھی بھٹک گئے، کوئی کہہ رہا روحانی تھی، کوئی کہہ رہا خواب میں ہوا۔
خواب میں اگر ہو تو اس کے جھٹلانے کی تو کوئی بات نہیں ہے، خواب تو آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ اگر کہیں کہ رات میں اڑتے آسمان پہ چلا گیا تو کون کہے گا آپ غلط کہہ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے چلے گئے ہوں گے، کوئی اس میں تھوڑی ہوتا ہے، کوئی سوالات تھوڑی ہوتے ہیں، نہ جھٹلایا جاتا ہے نہ تصدیق کی جاتی ہے۔ خواب ہے وہ تو آپ نے بیان کیا، ٹھیک ہے، آپ جانیے، اس کا ہم سے کوئی تعلق تھوڑی ہوتا ہے۔ تو یہ اور روحانی سیر تو اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کو کراتا ہے۔ روحانی سیر کا کیا ہے؟ روحانی سیر تو آپ کی جب روح بیدار ہو جائے گی، آپ کے قلب کے اندر صفائی پیدا ہو جائے گی، آپ کے اندر جب نورانیت پیدا ہو جائے گی، آپ کے اندر جب روحانیت کی طاقت اور قوت آ جائے گی تو روحانی سیر تو تمام اولیاء کرام اور بزرگان دین کے آپ واقعات پڑھیے، اس میں روحانی سیر تمام ملے گی آپ کو کہ وہ روحانی طریقے پر وہاں پہنچ گئے، روحانی طریقے پر وہاں پہنچ گئے۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ اس واقعے کی تصدیق کی جناب نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے، وہ آج تک صدیق کہلاتے ہیں، اور ابو جہل نے اس واقعے کا انکار کر دیا تو وہ آج تک ابو جہل کہلاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا واقعہ تھا، یہ کوئی مذاق نہیں تھا۔ اور پھر آسمانوں کی سیر، اتنے کم وقت میں رات کا چھوٹا سا حصہ، 1000 میل کا فاصلہ بیت المقدس کا مکہ معظمہ سے، 1000 میل جانا، پھر وہاں انبیاء علیہ السلام کا جمع ہونا، وہاں اس کی سب نے تقریر کی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب انبیاء علیہ السلام جمع تھے، جب آپ تشریف لے گئے ہیں تو سب نے، موسیٰ علیہ السلام نے، بڑے بڑے جو اولو العزم پیغمبر تھے، ان سب نے جیسے کہ استقبال میں، کسی کے استقبال میں پہلے تقریر کری جاتی، یہ سارا نظام جو ہم کر رہے ہیں حقیقت میں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ نے جو اس کی قانون فطرت ہے، اسی قانون فطرت پر ہم اپنے تمام معاملات طے کرتے ہیں، ہم غور نہیں کرتے ہیں۔ غور کریں تو خداوند تعالیٰ کی قدرت کے قائل ہو جائیں۔ ہم بھی کسی بڑے کو بلاتے ہیں، پہلے اس کے بارے میں تعارف کراتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کا بھی نمبر آتا ہے کہ ہاں بھئی آپ بھی فرمائیے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے، سب نے مختصر خطبے دیے، اور وہ خطبے چونکہ تورات و انجیل میں تھے تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان انبیاء کرام کے ان خطبات کو بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں یہ کہا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر میں باری آئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے مجھ کو کلیم اللہ بنایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے روح اللہ کا خطاب دیا ہے، آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے صفی اللہ کا خطاب دیا ہے، نوح علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے نجی اللہ کا خطاب دیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا خطاب دیا ہے۔ تو جب سب کہہ چکے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی باری آئی تو آپ نے فرمایا کہ بے شک سب اپنی اپنی جگہ پر ہیں، وَأَنَا حبیب اللہ، لیکن اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا۔ یہ آپ نے بھی تقریر کی، اور اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے آگے کر دیا کہ اب آپ امامت فرمائیے۔ تمام انبیاء علیہ السلام، جب امام الانبیاء، جب آپ کو افضل المرسلین اور امام الانبیاء بنایا تو اس دنیا میں بھی خداوند تعالیٰ نے ظاہری طور پر آپ کو امام الانبیاء بنا کر یہ قائم کر دیا اور ثابت کر دیا کہ آپ حقیقی طور پر امام الانبیاء ہیں۔ اس کو ایسے ہی مت سمجھ لینا کہ بس امام الانبیاء بنا دیا، نہیں، حقیقی طور پر امام الانبیاء ہے۔ آپ نے انبیاء کی صفوں کی امامت فرمائی ہے بیت المقدس میں۔ وہاں سے پھر سیر روحانی شروع ہو جاتی ہے،
وہ جسمانی سیر شروع ہو جاتی ہے، وہاں سے آسمانوں کی سیر شروع ہو جاتی، پھر پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، اور سب چیزوں کی سیر کرائی گئی۔ اور تمام انبیاء علیہم السلام سب یہاں جمع تھے، اس کے بعد میں سب اپنے اپنے مقام پر پہنچ گئے، جس کا جہاں مقام تھا، کسی کا پہلے آسمان پہ، کسی کا دوسرے آسمان پہ، کسی کے تیسرے آسمان پہ، کسی کے چوتھے آسمان پہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا چھٹے آسمان پہ تھا، یوسف علیہ السلام کا چوتھے آسمان پر تھا، تو اپنے اپنے مقام پر پہنچ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا 7ویں آسمان پر مقام تھا، جہاں اسی طرح کا خانہ کعبہ ایک اور بنا ہوا ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، وہ فرشتوں کا کعبہ ہے، بالکل اسی کعبے کے سیدھ میں، وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، وہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام جو دنیا میں تعمیر کعبہ کی تھی، تو آپ کو پھر مقام بھی وہی عطا فرمایا کہ وہیں سے بیت معمور پر آپ کا مقام فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے خانے بیت معمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، جب آپ تشریف لے گئے تو انہوں نے استقبال کیا اور آپ کو دعائیں دیں۔ پھر آگے سدرۃ المنتہی آ گیا، جو اتنا بڑا درخت تھا، جس کی شاخیں جنتوں میں پھیلی ہوئی تھیں، ذرے ذرے پتے پتے پہ اس قدر نور تھا اس کے کہ نور علی نور، وہاں آنکھیں ٹھہر نہیں سکتی تھیں۔ تمام آسمانوں کی اور دنیا سے وہاں تک کی سب سیر کرتے ہوئے اور ہر چیز دیکھتے، تیز رفتار میں آپ اگر ٹرین کی تو کوئی رفتار کی حیثیت ہی نہیں، جو آپ کے راکٹ وغیرہ جاتے ہیں اسپیس میں جاتے ہیں، ان کی رفتار میں ٹرین کی رفتار میں کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ لیکن ٹرین کی رفتار میں بھی یہ ہے کہ جب آپ بیٹھتے ہیں اس پہ، اور جو راجدھانی کی جو سب سے بڑی اسپیڈ ہے ریل میں، ٹرین کے اندر جب راجدھانی میں آپ بیٹھ جائیے تو آپ باہر کی چیز کو دیکھ نہیں سکتے کہ کیا چیز ہے، بس خر ہوتی ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کے، اور زیادہ غور کریں گے تو آپ کو چکر آ جائے گا، آپ کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، اور کھڑکی کھولیں گے تو آنکھوں میں آپ کے اتنی دھول مٹی بھرے گی اس ہوا سے کہ آپ مشکل ہے آپ کو اپنی روشنی اور آنکھ بچانا۔ لیکن وہاں نہ کوئی چشمہ تھا، نہ کوئی کچھ نہیں تھا، اور اتنی تیز رفتار کہ فرمایا کہ براق جس پر جو سواری تھی، جس پر آپ تشریف لے جا رہے تھے، اس کا ایک قدم وہاں پڑتا ہے جہاں آپ کی آخری نگاہ پڑتی، اتنی تیز رفتار میں جانے کے بعد، اور ہر چیز کو آپ دیکھتے ہوئے، ساری دنیا کا معائنہ کرتے ہوئے جو ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب میں گزر رہا تھا تو وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آنے جانے والے قافلوں کو دیکھا، جب آپ واپس آ رہے تھے قافلوں کو دیکھا کہ یہ قافلہ جا رہا ہے، ایک کا دیکھا کہ اونٹ کھو گیا، وہ اونٹ تلاش کر رہے ہیں، ایک کے دیکھا کہ اونٹ بدک گیا تھا، وہ جو بھاگا تو 2 سوار تھے اس کے اوپر گر پڑے، ان کا ایک ہاتھ ٹوٹ گیا۔ آپ نے سب کیفیتیں بتائیں، تو آپ تمام سدرۃ المنتہی پر پہنچ گئے، بہت بڑا درخت جس کے پھل آپ نے فرمایا کہ جیسے بڑے بڑے مٹکے ہوتے ہیں پانی کے، اتنے بڑے بڑے پھل تھے اس کے، اور بڑے بڑے پتے تھے، ہاتھی کے کان کے برابر پتے اس کے تھے۔ یہ کیفیتیں آپ نے بیان۔ لیکن وہاں سے جب آگے بڑھنے لگے تو جبریل علیہ السلام ساتھ میں تھے، جبریل علیہ السلام نے کہا کہ سرکار اگر یکسرے منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اب یہاں سے اگر آپ آگے بڑھیں گے تو اللہ کا جاہ و جلال اور اس کی نورانیت اور آگے نور کی تپش ہمارے بالوں پر جلا دے گی، ہم وہ برداشت نہیں کر سکتے اس کو۔ آپ مہمان ہیں، آپ تشریف لے جائیے آگے۔ وہاں سے تنہا گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی فرشتہ ساتھ نہیں تھا، اور وہاں آپ تشریف لے گئے اور آگے پھر چلتے چلے گئے، انتظام فرمایا گیا عرش الہی تک، تو پھر ایک سواری دی گئی رف رف جس کو کہتے ہیں، اور رف رف
آج کی الیکٹرانک دنیا ہم کو سب چیز بتا رہی ہے، اگر ہم اب بھی یقین نہ کریں تو ہماری عقلوں پہ لفٹ ہم کو لے کے چلی جاتی ہے 10 منزل 20 منزل تک، 22 منزل تک، 50 منزل تک، جتنی منزلیں بنا لی لفٹ لگا لیجیے آپ کو لے جائے گی۔ اور رف بھی علماء فرماتے ہیں کہ اسی طرح کا تھا کہ ایک غالیچہ تھا، اس کی آپ تشریف رکھے اور وہ آپ کو اوپر لے گیا۔ عرش الہی تک جانے کے بعد میں پھر اس کے بس کا بھی نہیں رہا، وہ بھی وہاں چھوڑ دیا گیا، اور اس کے بعد پھر نور کے پردے شروع ہوئے، جو حجابات رحمت اللہ کی، رحمت کے، اللہ کے نور کے جو حقیقی پردے تھے وہاں شروع ہوئے، اور ہر پردے کے بیچ میں 500 برس کا راستہ تھا۔ 70 پردے آپ نے پار کیے، اور یہ آواز آتی رہی کہ اذن منی، اور میرے قریب آ جاؤ، اور میرے قریب آ جاؤ، اور میرے قریب آ جاؤ۔ ان پردوں کو پار کر کے آپ ملائے اعلیٰ تک پہنچ گئے، جہاں کوئی نہیں تھا۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ بس وہ پھر میرا بندہ میرے اتنے قریب آ گیا کہ فکان قاب قوسین او ادنیٰ، جیسے کمان کے 2 سرے ہوتے ہیں یا اس سے بھی کم سمجھو۔ اور اوحیٰ الی عبدی، وہاں میں نے جو کچھ بتانا تھا بتا دیا۔ تو یہ سفر معراج کوئی آسان نہیں تھا، یہ انسانی عقل میں آنے والی بات نہیں تھی۔ اس لیے خداوند تعالیٰ نے اس کو اس لفظ سے شروع کیا کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ اور اس میں بھی اعزاز ہے، اگر آپ کسی کے یہاں خود چلے جائیں تو کوئی بات نہیں، بہت اچھا، موسٹ ویلکم، آ گئے آپ، بہت اچھا کیا، لیکن آپ کو اعزاز کے ساتھ لے جایا جائے تو یہ ایک الگ بات ہے، یہ اعزاز ہوگا۔ آپ کو بلایا جائے، قاصد بھیجا جائے، ساتھی بھیجا جائے، پھر اعزاز کے ساتھ آپ کو بلایا جائے، تمام انتظامات کیے جائیں، یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو ان سب کے لیے یہ انسان کے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی لفظ سے شروع، کسی قدرت اور حکمت کے لفظ سے اس نے نہیں شروع کیا، بلکہ اس لفظ سے شروع کیا کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ سمجھتے ہیں کہ سبحان کا لفظ کیوں شروع کیا گیا؟ کہ سبحان کا لفظ ہی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ اس واقعے کو پر یقین کرنے میں اور اس کو سمجھنے میں تمہیں کسی قسم کا شک اور تردد نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ ذات ہے، وہ ذات لے گئی کہ جو پاک ہے ہر عیب سے۔ ہاں آج عجیب لوگ ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں خدا جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ۔ بھائی اسے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ بھائی کیوں بولے گا؟ نہیں، لگے ہوئے ہیں ان باتوں میں، اسی لیے اس واقعے کو کوئی شک نہ ہونے پائے۔ لوگوں نے اس میں بھی شک کر لیا، اس کے باوجود شک کر لیا، اس کے باوجود شک کر لیا۔ کسی نے کہا میں وہ ہوا، میرا روحانی ہو گئی، کسی نے کہا خواب میں ہو گئی، اس کے باوجود رب تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ سبحان، وہ ذات پاک ہے جھوٹ سے، نقص سے، عیب سے، شک سے، ارتیاب سے، اس کی بات کے اندر سوائے صدق کے، سچائی کے اور کوئی بات نہیں ہے، یہ اس کا کلام ہے۔ وہ لے گئی اپنے بندے کو، اور کس کو لے گئی؟ عبدی ہی، اپنے بندے کو لے گئی۔ عبد کا لفظ انسان کے جسم پر بولا جاتا ہے، اور انسان کا جسم بغیر روح کے نہیں ہوتا، اور تو روح اور جسم دونوں کے ساتھ گئے۔ اگر یہ ہوتا کہ نبی ہی وہ اپنے نبی کو لے گیا تو نبی تو ایک فضیلت والی چیز ہے، وہ نبی کو کسی طرح بھی لے جایا جا سکتا ہے، لیکن فرمایا عبد ہی، بندگی سب سے بڑی چیز ہے، اور عبد کے اندر جسم اور روح دونوں شامل ہوتے ہیں۔ ایک ایک لفظ قرآن کریم نے حکمتوں سے بھرا ہوا بیان فرمایا۔ تو ذات اپنے بندے کو لے گئی، اس میں اب شک اور ارتیاب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ واقعہ اسی مہینے کی آنے والی 27ویں شب جو ہے، پیر کے دن جو رات آئے گی وہ 27ویں شب، بڑی عظیم رات ہے۔
ہمیں تو اس دن خوشیاں منانا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا تھا، اور ہم جیسے گناہگاروں کو آپ کی امت میں فرما دیا۔ ہم جتنا فخر کریں کم ہے، اس رات کے اوپر جتنا فخر کریں کم ہے، اس رات میں جتنی خوشی منائیں وہ کم ہے، جتنا درود پاک کثرت سے پڑھیں وہ کم ہے۔ تو یہ آنے والی رات ہے، اب تو وقت کم رہتا ہے۔ معمول کے مطابق انشاءاللہ العزیز پیر کے دن رات میں اس معراج شریف کا تفصیل سے انشاءاللہ العزیز بیان ہوگا۔ جس کو شوق ہو وہ آئے۔ عشاء کے بعد تھوڑی سی دیر کے بعد جب لوگ نماز وغیرہ سے فارغ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد بیان شروع ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز تفصیل سے۔ جیسے شوق ہے اس سفر کو سننے کا اور اپنے اندر یقین کو پیدا کرنے کا، اسے چاہیے کہ آئے اور سنے اور اس رات میں جاگنے کا، درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرے۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ اس رات ہم درود پاک کا بیان اہتمام کریں۔ خداوند کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔